أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. یہ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیات ہیں. ترجمہ تلاوت کردہ ان آیتوں کا یہ ہے: بے شک ان اہل ایمان نے فلاح پا لی ہے جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغو بات اور لغو کام سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جن کے وہ مالک ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں پر ملامت نہیں ہے. پر جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کریم کی 23 نمبر کی سورۃ شریفہ ہے. سورہ مومنون کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے اور 18ویں پارے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے. الحمدللہ درس قرآن کا مبارک سلسلہ یہاں پر جاری ہے، اور شروع سے قرآنی آیات کا درس ہوتے ہوتے سلسلہ یہاں تک کہ پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مبارک سلسلے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو قریب والوں کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی ہی آواز ہم لوگوں کو سنائی دی تو ہم سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، رک گئے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو سن لیں، پھر جائیں۔ وہ حالت و کیفیت ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی اور پھر یہی سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی جہاں تک کہ آج تلاوت کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان باتوں پر عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کچھ ایمانی اوصاف کو بیان کیا ہے۔ وہ ایمانی اوصاف جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر لفظ استعمال کیا گیا ہے افلح، یعنی فلاح پائی۔ فلاح کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کامیابی سے کرتے ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اذان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فلاح اور کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ فلاح کا جو مفہوم ہے کہ ہر مراد اس کی پوری ہو جائے اور ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہاں راحت بھی ہے، یہاں رنج بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، یہاں فقر بھی ہے، مالداری بھی ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں لگی ہوئی ہیں کہ مکمل فلاح اور کامیابی بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد ہی کسی شخص کو مکمل کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاح اور کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے، جو ایمان کی صفت سے متصف ہوں گے اور اعمال صالحہ جن کی زندگیوں کے اندر ہوگا وہی جنت میں جائیں گے۔ کوئی شخص مومن ہے، عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے، وہ پہلے دوزخ میں جائے گا۔ جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس کو دوزخ کی آگ سے نکالیں گے اور جنت میں داخلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ صرف ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے اور جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن پہلے مرحلے میں دخول جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سورۃ الکہف میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کو انجام دیا تو جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمانی کا انتظام و بندوبست ہوگا۔ کفر و شرک کو کوئی بندہ لے کر کے جائے گا تو اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے، اس کے لیے تو نجات نہیں ہے۔ لیکن ایمان ہے تو اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی خلود فی النار کی سزا نہیں دیں گے، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا پوری کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ احادیث مبارکہ طیبہ میں بہت سے مقامات پر ایسی بشارتیں ہیں جن میں محض ایمان کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت دی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حمار پر سوار ہو کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حمار یعنی گدھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، ان کو پکارا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جو ایمان کا اقرار کرے گا جنت میں جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہنے دو، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ایمان کی بنا پر دخول جنت تو طے ہے، لیکن بندوں کو عمل سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ روایات میں ہے غزوہ خیبر کا موقع تھا، یہ بات ادھوری رہ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کسی کو نہیں سنایا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے یہ ارشاد مبارک لوگوں کو سنایا تاکہ وہ گناہگار نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کو چھپانے کی سزا ان کو ملے، اس کا عذاب ہو، اس لیے انتقال سے پہلے سنا دیا۔ روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک یہودی چرواہا بکریاں چراتے ہوئے مسلمانوں کے خیمے کے قریب آیا اور پوچھا کہ مسلمانوں کے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارے سردار اس خیمے میں ہیں۔ اس چرواہے کو حیرت ہوئی کہ مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے بادشاہ اس معمولی سے خیمے میں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، ہمارے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بتلایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور بتوں سے ہونے کا انکار کرو۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اقرار کے بعد تم مسلمان بن جاؤ گے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہی تمہارا حق رہے گا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تم کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ آپ مجھ کو اپنے گلے سے لگائیں گے؟ میرا جسم سیاہ ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم ضرور تم کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے، اور تمہارے جسم کو اللہ تعالیٰ خوشبوؤں سے مہکا دیں گے۔ اس نے ایمان کا اقرار کر لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس چرواہے نے پوچھا کہ میں کیا کروں، میرے لیے اب حکم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، حج اس وقت تک تو فرض نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہے جو میدان جہاد میں کی جا رہی ہے، اس میں حصہ لو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں جو تمہارے پاس ہیں یہ ان کے مالکوں کی امانت ہے، ان بکریوں کو واپس کر کے آؤ۔ وہ چرواہا گیا، ان بکریوں کو واپس کر کے آیا اور جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ کا معائنہ کرتے تھے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اکٹھا ہیں، جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہیدوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک شہید کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، دیکھا، ارشاد فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا، اور اس کے بدن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشبوؤں سے مہکا دیا۔ یہ ایمان کا خاصہ اور یہ ایمان کی تاثیر ہے۔ ایمان اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نجات اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایمان بنیادی چیز ہے تمام اعمال کے لیے۔ ایمان کے بغیر آخرت میں کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ بندے کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 مومنانہ اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے خشوع فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر خشوع۔ نماز کے باب میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خشوع ہے، دوسرا خضوع۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کو جھکانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل ایمان کامیابی اور فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھیں تو دل سے نماز کی طرف یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہیں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔
خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل کو بندہ سوچ سوچ کر کے کرے۔ تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو پہلے سوچ لے کہ مجھ کو تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ ثنا پڑھنا ہے تو سوچ لے مجھ کو ثنا پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سوچ لے مجھ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تو سوچ لے کہ اب کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے۔ سورت مکمل ہو گئی تو سوچے کہ اب رکوع میں جانا ہے۔ رکوع سے اٹھے تو سوچے کہ اب سجدے میں جانا ہے۔ ایک سجدے سے اٹھے تو سوچے کہ اب دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ اس طریقے سے ہر عمل کو سوچ سوچ کر کے کرے گا تو اس کا پورا دھیان نماز میں ہی رہے گا۔ دل و دماغ ادھر ادھر جو ہے گشت میں مصروف نہیں رہے گا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں بندہ دل میں یہ دھیان پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے 24 گھنٹے میں۔ 5 وقت کی بندہ نماز پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹہ اس میں صرف ہوتا ہے۔ فرض، سنت، نفل تمام نمازوں کی ادائیگی میں 2.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹہ نماز میں مصروف رہتا ہے، باقی 21.5 گھنٹے دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ تو 21.5 گھنٹہ یہ دھیان پیدا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دھیان نماز میں بھی برقرار رہے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ دھیان دل میں پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نوکر کو، کام کرنے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مالک کہیں سے دیکھ رہا ہے تو کام اچھا کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی پڑھے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں لائے گا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ میری زندگی کی میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب سلام پھیروں گا تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دوسری نماز پڑھنے کا مجھ کو موقع ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ صلی صلاۃ مودع، یعنی نماز اس طریقے سے پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہر نماز کو بندہ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھے گا تو بنا سنوار کر پڑھے گا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی فکر کرے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھائے سنت کے مطابق، ہاتھ کو باندھے سنت کے مطابق، رکوع کرے سنت کے مطابق، سجدہ کرے سنت کے مطابق۔ اس کے ذریعے سے نماز کے اندر جو خشوع پیدا ہوگا۔ اور ایک خشوع پیدا کرنے کا طریقہ دعا کی شکل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نماز اس کی بنا دیں گے۔ ہر کام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ نماز اچھی بنانے کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگنا سکھایا ہے، اللہم انی اعوذ بک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرتک و تمام رضوانک، یعنی اللہ میں تجھ سے کامل وضو، کامل نماز، کامل مغفرت اور کامل رضا و خوشنودی کا سوال کرتا ہوں۔ پہلا وصف اہل ایمان کا یہ ہے کہ وہ نماز کو خشوع کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بیکار مشغلے کو لغو کہتے ہیں۔ ہر ایسا کام جس میں دنیا اور آخرت کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو کہا جاتا ہے۔
ایسے تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو مال صاف ہوتا ہے، تو زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اسی زکوٰۃ کے لفظ سے تزکیے کا مفہوم بھی نکلتا ہے، یعنی اپنے باطن کو صاف کرنا۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر زکوٰۃ کا ترجمہ تزکیہ کیا ہے، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے باطن کی صفائی کی فکر کرتے ہیں، شرک سے، حرص سے، بخل سے، تکبر سے، برے رذائل سے انسان کا باطن جو ہے پاک ہونا لازمی و ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے تزکیے کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہر بندہ مومن کو اپنے باطن کی صفائی کا بھی جو ہے خوب خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تزکیے کی نعمت، یہ تزکیے کی دولت بندے کو حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کی مجلسوں سے، اہل اللہ کے ساتھ میں مجالست اور مخالطت رکھنے سے، ان کے معیت سے، ان کی رفاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی باطن کی نعمت سے جو ہے مالا مال فرماتے ہیں۔ پانچواں وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی فطری صفت حیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو دیا ہے۔ ہر دین و شریعت کی کوئی خاص بات، کوئی خاص عادت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خاص بات، خاص عادت شرم و حیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین و مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص عادت ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص عادت شرم و حیا ہے۔ حیا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں احادیث مبارکہ طیبہ میں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حیا اور ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ میں گہرا ربط و تعلق ہے۔ جب ایک چیز رہتی ہے تو دوسری چیز بھی برقرار رہتی ہے، ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری چیز خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں، ایمان حیا ختم تو ایمان بھی ختم۔ ایک حدیث شریف میں مشہور و معروف حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا بھی ایک باطنی صفت کا نام ہے۔ اس صفت کی بنا پر انسان ہر برے اور ہر عیب کے کام کے کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ ایک تنفر، ایک نفرت، ایک بیزاری اس کے دل کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت حیا کا خاصہ ہے، اس کا لازمہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا کی صفت نکال لیتے ہیں۔ جب حیا کی صفت اس سے نکل جاتی ہے تو یہ لوگوں سے بغض رکھنے والا بن جاتا ہے، اور لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جب بغیض و مبغوض بن جاتا ہے تو اس کے دل سے امانت نکل جاتی ہے۔
جب امانت نکل جاتی ہے تو یہ خائن اور لوگوں کی نظر میں بددیانت ہو جاتا ہے. جب خائن اور بددیانت ہو جاتا ہے تو رحم کا مادہ اس سے نکل جاتا ہے. جب رحمت اس سے نکل جاتی ہے تو وہ لاعن و ملعون ہو جاتا ہے، یعنی لعنت کرتا ہے، دوسرے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. جب لاعن و ملعون ہو جاتا ہے تو اسلام کا پھندا اس کے گلے سے نکل جاتا ہے. حیا کی صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا. تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں کھل گئیں. آگے تذکرہ ہے کہ وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب شرم گاہیں کھل گئیں تو ویسے ہی برہنہ کھڑے نہیں رہے، بلکہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرم کی جگہوں کو جو چھپانے لگے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کی فطرت کے اندر جو ودیعت رکھی ہے، یہ اہم ترین صفت ہے اسلام کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام و بندوبست جو بہت دور سے کیا ہے. قرآن کریم میں حکم خداوندی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم و گاہوں کی حفاظت کریں. بے شرمی کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے اور بے شرمی کی انتہا زناکاری پر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اول و آخر کا تذکرہ فرمایا. یہ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. جو بندہ اپنی نگاہ پر قابو اور کنٹرول کر لے گا تو آگے کے بے شرمی کے معاملات جو اس سے صادر نہیں ہوں گے، بے شرمی کی باتوں کا وہ ارتکاب نہیں کرے گا. اسی لیے نگاہ کی حفاظت کا بھی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ طیبہ کے اندر جو بہت حکم دیا گیا، بہت تاکید اس کی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے. حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ نگاہ نیچی رکھو، نیچی رکھ کر کے چلے. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا تو شیطان نے اللہ کے سامنے شیخی بگھاری کی اور یہ کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ایک کو بھی راہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے نہیں دوں گا، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا. اس نے شیخی بگھاری. اس موقع پر اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا، 2 سمتوں کا تذکرہ کرنا بھول گیا. سمتیں صرف 4 نہیں ہوتی، سمتیں 6 ہوتی ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. اوپر نیچے کی سمتوں کا شیطان نے تذکرہ نہیں کیا. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ شیطان نے اوپر اور نیچے کی سمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. اب کوئی بندہ شیطان سے حفاظت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اوپر دیکھ کر کے چلے یا نیچے دیکھ کر کے چلے. اوپر دیکھ کر کے چلے گا تو کسی سے ٹکرا جائے گا، کہیں ٹھوکر لگے گی، نقصان پہنچے گا. لیکن نیچے دیکھ کر کے چلے گا تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور شیطان کے داؤ پیچ سے جب بچ جائے. کبھی صرف لوگوں نے نگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بڑی بڑی فتوحات سے سرفراز فرمایا ہے. نگاہ کی حفاظت صرف ایک عضو کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اپنی فطری شرم و حیا کی حفاظت ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں
ملک شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ عیسائیوں کے ایک قلعے کا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ لمبا ہو گیا، جنگ کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا اور دشمن قلعے سے باہر بھی نہیں نکل رہے تھے۔ تو ادھر عیسائیوں نے، دشمنوں نے ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، مسلمانوں کو اندر آنے کی دعوت دو، قلعے کو بازاروں سے سجا دو اور اس بازار میں عورتوں کو بیٹھاؤ اور ان سے کہو کہ اگر مسلمان تم سے کوئی تعارض کریں تو مزاحمت مت کرو۔ اس طریقے سے وہ ان عورتوں کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب ہم قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ لوگ جو اندر آئیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اتنی آسانی سے یہ ہتھیار کیوں ڈال رہے ہیں، ہار کیوں مان رہے ہیں، قلعے کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر سے کہا کہ چلو قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہونے سے پہلے صرف ایک آیت، ایک حکم سن لو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ کا یہ حکم کے سامنے آ گیا، سارے کے سارے صحابہ اپنی نگاہ کو زمین پر گاڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ان عورتوں کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ان کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور مسلمان ان کے اوپر جو غالب آ گئے۔ تو شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات عظیمہ سے سرفراز کرتے ہیں، اور کوئی اسی شرم و حیا کی حفاظت نہ کرے تو بد عملی، بد کرداری اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے جو رعب ہے وہ سب رعب نکال دیتے ہیں، اور طاقت و قوت مسلمانوں کی بالکل گھٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا ہی نہ رہے تو تیرا جو جی چاہے وہ کر۔ اگر شرم و حیا ہے تو اعمال کا پابند بندہ بنتا ہے، اگر شرم و حیا نہیں ہے تو بھی برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز اس کے لیے جو نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑے بزرگ تھے امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ یہ تھا، بڑے شان کے محدث ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث کی ایک کتاب ہے، صحاح ستہ میں اس کا شمار ہے۔ امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ محدث بننے سے پہلے ذرا غلط قسم کے آدمی تھے، شراب و کباب کے جو عادی تھے، گنڈا گردی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے زمانے کے ایک بڑے محدث شعبہ ابن حجاج راستے سے گزر رہے تھے، ان کو شرارت سوجھی، انہوں نے سامنے آ کر کے جو ہے سواری روک لی اور کہا کہ مجھ کو حدیث سنائیے۔ امام شعبہ نے کہا کہ چلو سامنے سے ہٹو، حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے، حدیث سننا ہے تو جہاں میں حدیث بیان کرتا ہوں وہاں آؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو حدیث نہیں سناؤ گے تو ایسا ایسا معاملہ کروں گا، یعنی غلط کام کروں گا تمہارے ساتھ۔ یہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا حدیث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنی سند سے حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے تو تیرا جو جی چاہے کر۔ پتہ نہیں دل کے کس جذبے سے انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ قعنبی نے کہا کہ حضرت پہلے تو میں نے آپ کے ساتھ مذاق کی تھی، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر جو ہے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد جو ہے بدل گئے، تعلیم و تعلم کی طرف جو ہے مائل ہوئے اور محدث بن گئے۔ اتنے بڑے محدث کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو ہے حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو شرم و حیا کی کوئی بندہ حفاظت کرے گا تو بے شرمی کے لائن سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے وہ محفوظ و معمون رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی اگلی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ کوئی امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو پوری ادا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی ایمان کے اندر وہ کامل نہیں ہے، ایمان اس کا ناقص ہے۔ اور چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنے عہدوں کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی عہد و معاہدہ ہو گیا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پشت کے اوپر ایک جھنڈا نصب کر دیں گے۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کے اندر جو نماز کو وقت پر ادا کرنا بھی ہے اور نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا ہے۔ ان 7 صفات کے حاملین افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادتیں کیا تھیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سورہ مومنون کی انہی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر کے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادتیں یہ سب اعمال تھے۔ یہ سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادتیں ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے افراد کو بھی چاہیے کہ ان اوصاف کو اپنی زندگیوں کے اندر جب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں کے اوپر جو اکتفا کرتا ہوں، اور درس قرآن کے اس مبارک سلسلے کو اس جگہ پر جاری رکھنے والے تمام افراد کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مفتی ابو طلحہ ملی صاحب جو درس قرآن ہر جمعہ کو مغرب نماز کے بعد یہاں دیتے ہیں، اپنی دینی ایمانی ضرورت سمجھ کر کے اس درس قرآن میں جو شرکت کی جو کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس نظام کی سرپرستی کرنے والے مولانا نیاز احمد ملی دامت برکاتہم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور کام کرنے والے افراد کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔